یہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کو ہم حدیث بیان کر کے کہتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کی تو ساری آیتیں صحیح ہیں اور حدیث کچھ صحیح ہے، کچھ حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا جھوٹی حدیث. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے جھوٹی حدیث. ضعیف حدیث بھی سچی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کو ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ راوی کی ہوتی ہے. بعض اوقات راوی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روایت پر اعتراض آ جاتا ہے. اگر کوئی راوی سرنگے بازار میں گھومے، کوئی راوی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو، کوئی راوی کبوتر بازی کر رہا ہو، اس طرح کے مسئلے کسی راوی پہ آ جائیں تو علماء کہتے ہیں یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی حدیث ہم نہیں مانیں گے. صحیح حدیث جب جو سنائے گا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جائے گا کہ سند میں یہ بندہ موجود ہے. اتنی احتیاط کرتے ہیں حدیث میں، ورنہ حضور کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں اگر اس جیسا ٹھیک راوی بھی مل جائے جو صحیح حدیث بیان کر لے تو ہم حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے یوں نہ سمجھا کریں کہ ضعیف حدیث کا مطلب کوئی جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث کا مطلب کوئی غلط حدیث ہے، ضعیف حدیث کا مطلب کوئی جو ہے نا نعوذ باللہ کوئی 2 نمبر کی بات تھی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ حدیث بھی سچی ہوتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ میری حدیث کی عزت کرے گا کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. حدیث ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. فرمایا لوگوں جس نے میری 40 احادیث کو یاد کر لی دین اسلام کے احکامات کے بارے میں، یا اللہ کے دربار میں کل قیامت میں اٹھے گا تو ایک ماہر شریعت والے لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا، فقہا کی صف میں کھڑا ہوگا. بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. اور میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اگر کوئی گناہ گاری ہو گئی تو اس کی سفارش کرا کے جنت بھیجنے کی درخواست بھی کروں گا. یہ حضور نے اس شخص کے لیے فرمایا. احادیث پاک کے لیے حفظ الاحادیث کی ترتیب رکھا کریں. چھوٹی چھوٹی احادیث ہوتی ہیں اس کو یاد کیا کریں. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چہل حدیث، 5 سے 8 صفحے کی کتاب ہے. چھوٹی چھوٹی احادیث لکھی ہیں عربی زبان میں آسان لفظوں کے ساتھ اور اس کا ترجمہ اردو ساتھ لکھ دیا ہے. یہ 40 حدیثیں بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، بڑے تو ضرور یاد کر لیں گے. اتنی حدیثیں ہمیں یاد کرنے میں کون سا حرج ہے؟ میں مکہ مکرمہ میں ایک عالم سے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ احادیث پاک یاد کرنے والی کلاس کا حصہ ہیں. میں نے پوچھا آپ یہاں حدیث کے اس کلاس میں کتنی حدیثیں آپ یاد کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا 35,000. 35,000 حضرت چھوٹا موٹا فگر نہیں. میں براہ راست پوچھے، کوئی بندہ درمیان میں اور نہیں ہے. 35,000. ہمیں تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی یاد ہونے میں مسئلہ ہو جاتے ہیں اور مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ایک ہی ہے، ادھر دماغ کا ہے. کسی سے آج کسی چھوٹے بچے کو بلا کے پوچھے نا بھائی کرکٹ ٹیم والوں کے نام سناؤ، وہ ایسے سنائے گا جیسے محلے تھے عبد الغفار تھے، عبد الجبار تھے، عبد الستار کو جانتا ہو، ایسے اسے پتا ہوتا ہے. لیکن وہ پورے اپنی ٹیم، چلو مسلمان ٹیم تے ہے، انہوں نے انڈیا ٹیم دے پتہ ہے، کسی اور جو ہے نا ملک کی ٹیم دے سارا پتہ ہے. کرکٹ کیا فٹ بال کی سنائیں گے، ہاکی کی سنائیں گے، والی بال کی سنائیں گے، باسکٹ بال کی سنائیں گے، ساری ٹیم کے کافر مسلمانوں سب کے نام ان کو یاد ہوں گے. لیکن ان سے پوچھ لیں خلفاء راشدین کسے کہتے ہیں، ککھ بھی نہیں پتا. اشرف مبشرہ کنوں کہتے ہیں، اے بھی نہیں پتا. انہوں تو پوچھ لو صحابہ کرام جو بدر میں جنگ لڑنے حضور کے ساتھ گئے تھے وہ کتنے تھے، انہوں نے اے بھی نہیں پتا. بدر کنوں کہتے تھے، کنے ایک سال اے ہو کنا دسنا ہے، نہیں بتائیں گے، کچھ بھی نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ ہم لوگوں میں، ہم بڑوں کی غلطی ہے. ہم جو پیرنٹس والدین بیٹھے نا، ہم نے گھر میں بات کی نہیں ہے. ہمارا بچہ کہاں حدیث پڑھے گا، کہاں اس کو یاد ہوگا جب میں خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں.